بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو نگریہ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مصدر بطور امدادی فعل، جو کہ پرچہ اردو سال دوم کا ایک بہت اہم سوال ہے اور حصہ معروضی میں اس کے 5 MCQs آتے ہیں، تو اس کو بہتر طریقے سے سیکھنا اور بہتر طریقے سے سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ عموماً بچے اس کے اندر کوئی دقت محسوس کرتے ہیں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ اس ویڈیو کے اینڈ تک پہنچتے پہنچتے آپ کو مصدر کو بطور امدادی فعل میں استعمال کرنا بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ مصدر ہے کیا۔ مصدر وہ اسم ہے جو خود کسی کلمے سے نہیں بنا ہوتا، مگر اس سے بہت سارے الفاظ بنائے جاتے ہیں، مثلا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، ہونا، لینا، دینا وغیرہ۔ مصدر وہ اسم ہے جو خود کسی کلمے سے نہیں بنتا، یعنی یہ خود کسی اور لفظ سے نہیں بنا ہوتا، اس سے بہت سارے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ اور انگلش میں اس کو جیسے ورب کی فرسٹ فارم ہے اس کے ساتھ ٹو لگا کے ہم جو نون الف نا کے ساتھ مانا کرتے ہیں وہ اردو زبان میں مصدر کہلاتا ہے، اور فارسی زبان میں عموماً نون ہی آخر پہ آتا ہے، ساختن، سوختن اور اس کے بعد نشیدن وغیرہ۔ تو اردو زبان میں جو بھی مصدر ہو اس سے بہت سارے الفاظ بنائے جاتے ہیں اور اس کے آخر پہ نون الف نا کی علامت آتی ہے۔ کھانا، پینا، سونا، جاگنا، بیٹھنا، لیٹنا، نہانا، یہ سارے کے سارے مصدر ہیں اور اس کی علامت نون الف نا ہے، سوائے نانا کے اور تانا وانا کے۔ جس بھی اسم کے آخر پہ نون الف نا آتا ہے وہ عموماً مصدر ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جاننا ہے کہ فعل کیا ہے۔ تو فعل مصدر ہی سے بنتا ہے اور ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے جو کسی خاص زمانے میں کسی کام کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے اور وہ اکیلا بھی اپنا معنی دے سکتا ہے، مثلا گیا، جاتا، کھایا، دیتا، لیتا، کھاؤ۔ آپ غور کریں گے کہ یہ جاتا جانا سے بنا ہے، اور کھایا کھانا سے بنا ہے، دیتا دینا سے بنا ہے، لیتا لینا سے بنا ہے، اور کھاؤ کھانا سے بنا ہے۔ یعنی مصدر ہی سے زمانے کا لحاظ کرتے ہوئے جب کوئی کام اس میں سے تخلیق کرتے ہیں اور وہ کسی زمانے کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اس کا اکیلے کا بھی کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے تو اس کو ہم فعل کہتے ہیں، یعنی فعل مصدر ہی سے بنتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ امدادی فعل کیا ہے۔ مصدر کیا ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ نون الف نا کے ساتھ کھانا، پینا، سونا، جاگنا وغیرہ، اور فعل مصدر ہی سے نون الف نا ہٹا کے اس کو زمانے کے تعین کے ساتھ جب ہم بنائیں گے، اگر آپ نے فعل حال بنانا ہے تو نون الف نا ہٹا کے کھانا سے نون الف نا ہٹائیں گے، تے الف تا لگا دیں گے تو کھاتا، کھاتی، کھاتے، اور نون الف نا ہٹا کے یا یہ لگا دیں گے تو کھایا، کھائی، کھائے، اور پھر امر اگر بنائیں گے تو نون الف نہ ہٹا کے آپ حمزہ واو لگائیں گے تو وہ کھاؤ ہو جائے گا۔ اسی طرح تمام مصادر سے فعل تخلیق کیے جاتے ہیں۔ تو امدادی فعل کیا ہے؟ وہ فعل جو اصل فعل کے ساتھ مل کر اس کے معنی میں زور پیدا کرے، اس سے گفتگو میں حسن، بہتری اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ اکیلا بھی معنی دے سکتا ہے لیکن جملے میں اصل فعل کے ساتھ آ کے اس میں ذرا بہتری پیدا کر دیتا ہے اور اس میں کام کی اہمیت پہ یا کام پہ زور دیتا ہے، اسے ہم امدادی فعل کہتے ہیں۔ اب سوال ہمارا ہے کہ امدادی فعل بنانا کیسے ہے؟ اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا تو آگے بہت ہی آسان ہے۔ مصدر نون الف نا کے ساتھ کھانا، پینا، سونا، جاگنا، فعل مصدر ہی سے نون الف نا ہٹا کے تا، تی، تے یا یہ حمزہ واو لگا کے کھاتا، کھاتی، کھاتے، کھایا، کھائی، کھائے، یا کھاؤ، کھا وغیرہ بنانا یہ فعل ہے، اور امدادی فعل وہ ہوگا جو جملے میں اصل فعل کے ساتھ آئے گا، وہ امدادی فعل ہوگا۔ اب بنانا کیسے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس جملے میں آپ نے امدادی فعل استعمال کرنا ہے اس میں فعل 2 ہونے چاہیے، اور اگر جملوں میں آپ نے امدادی فعل کا جملہ ڈھونڈنا ہے تو اس میں آپ کو 2 افعال والے جملے کا تعین کرنا ہے۔ تو پہلی شرط جملے میں فعل 2 ہونے چاہیے، اور دوسری شرط اصل فعل پہلے اور امدادی فعل بعد میں آنا چاہیے۔ یعنی آپ نے ابھی اوپر بات کی کہ امدادی فعل وہ ہے جو اصل فعل کے ساتھ آتا ہے، اور اگر کسی جملے میں فعل ہی ایک ہے اس میں امدادی فعل تو ہے ہی نہیں، اور اگر اس جملے میں 2 فعل ہوں گے تو اس میں جو پہلا ہے وہ اصل فعل ہوگا اور اس کے ساتھ والا بعد میں جو آئے گا وہ امدادی فعل کہلائے گا۔
اور ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے کہ اصل فعل اور امدادی فعل کے درمیان میں کوئی لفظ نہیں آنا چاہیے، یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے پاس پاس ہونے چاہیے۔ ابھی مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اب ایک جملہ ہے وہ کالج گیا، اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ گیا ایک ہی فعل ہے، وہ کالج گیا ایک ہی فعل ہے۔ وہ کالج چلا گیا، اب اس میں دو فعل ہیں، چلا چلنا سے اور گیا جانا سے۔ تو آپ نے دیکھا وہ کالج گیا ایک فعل پر مشتمل ہے، وہ کالج چلا گیا یہ دو افعال پر مشتمل ہے۔ اسی طرح شعیب نے کھانا کھایا، اب کھایا ایک ہی فعل ہے اور کھانا تو وہ ہے نا اسم ہے جو اس نے کھایا ہے، جبکہ اس میں فعل ایک ہی ہے اور وہ ہے کھایا۔ شعیب نے کھانا کھا لیا، اب کھانا سے کھا اور لینا سے لیا، یہ دو افعال اس کے اندر ہیں، اب اس میں امدادی فعل موجود ہے۔ پھر تیسری مثال دیکھیں گے، اس نے مجھ سے کہا، اب کہنا سے کہا ایک ہی فعل ہے لیکن وہ مجھ سے کہنے لگا، کہنا سے کہنے اور لگنا سے لگا، یہ دو افعال ہیں۔ پھر سے دیکھیں گے وہ کالج گیا ایک فعل پر مشتمل ہے، اس میں امدادی فعل ہے ہی نہیں۔ وہ کالج چلا گیا دو فعل ہیں اور اس میں امدادی فعل ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ شعیب نے کھانا کھایا فعل ہی ایک ہے، شعیب نے کھانا کھا لیا اس میں دو افعال ہیں، امدادی فعل ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا فعل ایک ہی ہے، وہ مجھ سے کہنے لگا اس میں دو افعال ہیں اور اس میں امدادی فعل ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس جملے کے اندر دو افعال ہونے چاہیے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے چاہیے۔ اب اگر امدادی فعل تک آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے تو آگے آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ کالج گیا، اس میں ایک فعل، وہ کالج چلا گیا دو فعل، تو جہاں دو فعل ہے وہاں ہم اصل فعل اور امدادی فعل کا پتہ چلائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ چلا پہلے آیا ہے اور یہ اصل فعل ہے اور گیا امدادی فعل ہے، تو اصل فعل اور امدادی فعل کے درمیان میں کوئی اور حرف بھی نہیں ہے۔ دوسری مثال، شعیب نے کھانا کھا لیا، اب اس میں اصل فعل کھا اور امدادی فعل لیا، کھا لیا بات ایک ہی ہے، شعیب نے کھانا کھایا، شعیب نے کھانا کھا لیا، لیکن اس کو امدادی فعل کے ساتھ ذرا بہتر انداز میں پیش کیا گیا ہے، بہتر انداز میں کہا گیا ہے۔ تو افعال دو ہی ہیں، ان کے درمیان میں کوئی حرف نہیں ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، اصل فعل اس میں کہنے ہے اور امدادی فعل اس میں لگا، کہنے لگا، اصل فعل کہنے اور امدادی فعل لگا اور دونوں کے درمیان میں کوئی حرف بھی نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ تھوڑا سا ریورس جائیں گے۔ آپ نے دیکھا وہ کالج گیا صرف ایک ہی فعل ہے، اس میں امدادی فعل ہے ہی نہیں۔ شعیب نے کھانا کھایا ایک ہی فعل ہے کھایا، اس میں امدادی فعل ہے ہی نہیں۔ اس نے مجھ سے کہا، کہا ایک ہی فعل ہے اور امدادی فعل ہے ہی نہیں۔ وہ کالج چلا گیا، اس میں دو افعال ہیں، اب پہلا چلا امدادی فعل اصل فعل ہے اور گیا امدادی فعل ہے۔ شعیب نے کھانا کھا لیا، کھا اصل فعل ہے اور لیا امدادی فعل ہے۔ کہنے لگا، کہنے اصل فعل ہے اور امدادی فعل لگا امدادی فعل ہے۔ اب آگے مثالیں اس کی مزید دیکھتے ہیں۔ اب جو پیپر میں سوال آتا ہے وہ آپ کا اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کو مصدر دیا جاتا ہے اور اس سے آپ نے درست امدادی فعل میں کس جملے کے اندر استعمال ہوا ہے وہ ڈھونڈنا ہے۔ تو کچھ پریکٹس کے لیے یہاں پہ ہم مصادر سے جملے بناتے ہیں۔ پڑھنا سے اس کے ہاتھ سے پینسل گر پڑی، اب اس میں اصل فعل گر اور امدادی فعل پڑی، گر پڑی، اس کے درمیان میں کوئی اس کے ہاتھ سے پینسل گری یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن امدادی فعل اس میں نہیں ہے، اس کے ہاتھ سے پینسل گر پڑی، گر اور پڑی۔ دوسرا مصدر ہے چکنا، سورج ڈوب چکا ہے، اصل فعل اس میں ڈوب ہے اور امدادی فعل اس میں چکا ہے، ڈوب چکا ہے اور اس کے درمیان میں کوئی حرف بھی نہیں ہے۔ چکنا بھی ایک مصدر ہے اور اس سے فعل چکا ہے۔ تیسرا مصدر لگنا ہے، جملہ اس سے بنایا ہم نے، وہ بلا وجہ ہنسنے لگا، اصل فعل اس میں ہنسنے ہے اور امدادی فعل اس میں لگا۔ وہ بلا وجہ ہنسا یہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ بلا وجہ ہنسنے لگا امدادی فعل کے ساتھ درست استعمال ہوا ہے، تو ہنسنے اور لگا یہ اس میں افعال ہے۔ اٹھنا، جملہ ہم نے بنایا بچہ شور سے جاگ اٹھا، ایک جملہ ہے بچہ شور سے جاگا لیکن اس میں فعل ایک ہے، بچہ شور سے جاگ اٹھا، دو افعال آ گئے۔ اب اس میں امدادی فعل کون سا ہے؟ اصل فعل جاگ ہے اور امدادی فعل اٹھا ہے۔ پانا مصدر سے، کیا آپ بر وقت پہنچ پاؤ گے، کیا آپ بر وقت پہنچ پاؤ گے، اصل فعل پہنچ اور امدادی فعل پاؤ، پہنچ پاؤ، درمیان میں کوئی حرف نہیں ہے اور یہ درست استعمال ہوا ہے۔ چاہنا، وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اب اصل فعل اس میں رہنا
اور امدادی فعل چاہتا ہے اور درمیان میں کوئی حرف نہیں ہے۔ ہونا مصدر سے بچہ بستر پر سویا ہوا ہے، بچہ بستر پر سویا ہے ایک ہی فعل ہے، بچہ بستر پر سویا ہوا ہے دو افعال ہیں۔ اب اصل فعل سویا اور امدادی فعل ہوا۔ بیٹھنا مصدر سے مسافر صبح سویرے اٹھ بیٹھا، مسافر صبح سویرے اٹھا ایک فعل پر مشتمل ہے، مسافر صبح سویرے اٹھ بیٹھا دو افعال پر مشتمل ہے اور اصل فعل اٹھ اور امدادی فعل بیٹھا۔ نکلنا مصدر سے مسافر جنگل کی طرف جا نکلا، مسافر جنگل کی طرف گیا ایک فعل پر مشتمل ہے اور مسافر جنگل کی طرف جا نکلا اس میں اصل فعل جا اور امدادی فعل نکلا۔ سکنا مصدر سے اب تم کھانا کھا سکتے ہو، اب تم کھانا کھاؤ، اب تم کھانا کھاؤ ایک فعل پر مشتمل ہے، اب تم کھانا کھا سکتے ہو دو افعال پر مشتمل ہے اس میں اصل فعل کھا اور امدادی فعل سکتے۔ رہنا مصدر سے وہ ہر وقت ہنستی رہتی ہے، وہ ہر وقت ہنستی ہے ایک فعل پر مشتمل ہے، وہ ہر وقت ہنستی رہتی ہے دو افعال پر مشتمل ہے تو اصل فعل ان میں ہنستی ہے اور امدادی فعل اس میں رہتی ہے۔ جانا مصدر سے وہ تمہیں یہاں کیوں چھوڑ گیا، وہ تمہیں یہاں، اس نے تمہیں یہاں چھوڑا، اس نے تمہیں یہاں چھوڑا، چھوڑا ایک ہی فعل ہے، وہ تمہیں یہاں کیوں چھوڑ گیا اس میں دو افعال ہیں، اصل فعل چھوڑ اور امدادی فعل گیا۔ اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس مصدر سے جملہ بنانا ہو اس سے بننے والا فعل امدادی فعل کے طور پہ اصل فعل کے بعد میں آنا چاہیے۔ اس کو بار بار دیکھیے گا، بار بار پریکٹس کیجیے گا اور مصدر اپنے سامنے رکھ کر اس سے جملے بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ اس کو بہتر انداز میں سمجھ جائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔